الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حسن نیت یعنی کوئی بھی کام کیا جائے تو اس سے پہلے آدمی کی نیت خالص ہو، نیکی کا کام، عبادت کا کام، دین کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ سوچ اور یہ فکر بہت بنیادی بات ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے ہاں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں تو صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس بارے میں بہت سی نصوص ہیں، قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ خاص طور سے حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسے ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو محدثین نے جو اتنی ساری احادیث جمع کی ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کو اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے حسن نیت والی حدیث کو جمع کیا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، روزہ، نماز، دین، صدقہ، خیرات، دوستی، بھیٹ ملاقات، خدمت خلق کے کام، لیکن مسلمانوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم حسن نیت کے ساتھ نہیں کام کرتے ہیں۔ کام کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ دوسرے اس سے خوش ہوں۔ حدیث کا مقصود یہ ہے، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ دعائیں، نیکی کے کام، صدقہ و خیرات، خدمت خلق کے کام، یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے، دل میں چلنے والی جو وسوسے ہیں، حرکتیں، اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی ہے، اور حسن نیت کی بنیاد پر، نیتوں کی بنیاد پر کل محشر میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ نیت اچھی ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی، چھوٹا سا کام بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہوگا۔ ہمیں بہت مشہور واقعہ یاد ہے غزوہ تبوک کے موقع سے۔ جب اس موقع سے جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک صحابی رسول جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رات بھر گئے، انہوں نے پانی چلایا، دوسرے کھیت میں ڈھٹ چلایا، اور مزدوری میں ان کو تھوڑا سا کھجور ملا، تو اسے 4 کلو یا 2 کلو کھجور ملا، تو اسے آدھا گھر میں رکھ دیا بال بچوں کے لیے، اور آدھا لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا، جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اتنا کھجور پورے مال پر بکھیر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نیت اگر اچھی ہو تو چھوٹا سا کام بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام میں جو بھی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کہیں استاذ ہیں تو ہم جو تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہم کسی مدرسے میں ذمہ دار ہیں تو مدرسے کے انتظام انسلام میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اگر کچھ دینی دعوتی کام کرتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، سب جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، ہم کسی کو کچھ دیں، ضرورت پوری کریں۔ تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اتنی خاموشی سے کیجئے کہ دائیں ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ مقصود ہے۔ تو تمام چیزوں میں ہم اپنے حال کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو بالکل اخلاص نیت کے ساتھ کریں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو عبادت ہے صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کے لیے عبادت، یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ کہی گئی ہے۔ تو زندگی میں ہم جو بھی کام کریں، ہم جو عبادتوں کے کام کریں، ہم جو نیکی کے کام کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، یہ ہمیشہ جاننا چاہیے۔ ورنہ زندگی بھر کی محنتیں، زندگی بھر کی ساری سرگرمیاں اور دن رات کے دوڑ بھاگ، جو بظاہر بہت اچھے اچھے کام ہیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، چرچا پر چرچا آپ کا بہت ہوتا ہے، لیکن اندر سے اخلاص نہیں ہے اور اللہ کی مرضی ہم نہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں حقارت ہو جائیں گی۔ ہر جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے کام کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، دنیا میں شہرت چاہنے کے لیے، چرچا پر چرچا کے لیے یا اور کسی فائدے کے لیے نہیں کام کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں تو آلریڈی انسان کو حاصل ہی ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، سب لوگ اس سے محبت کریں۔ اور اخلاصی کی بنیاد پر اعمال میں برکت ہوتی ہے، اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔